حاصل کلام شعر کہ شان صدیق فاروق دا کی دسا رب نے کیتا جنہ دا ہے اچھا نشان کہ روز اطہر دے وچ روز انور دے وچ جیڑی بچدی سی تھان روز اطہر دے وچ روز انور دے وچ جیڑی بچدی سی تھان کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی کہ آندی اقلام دے ولو سی سائن شرم کملی والے میں رکھیا ہے ساڈا بھرم کملی والے میں رکھیا ہے ساڈا بھرم دن حشر دے محمد دی نظر کرم دن حشر دے محمد دی نظر کرم میں جئے عیب کالا دے کم آ گئی اور اپنے اپنے مقدر دی ہوندی گل آیت آیا ہزار سمس کے دیوال کہ جیڑی ڈانچی قدم بھی نہ سکتی سی چل جیڑی ڈانچی قدم بھی نہ سکتی سی چل عرش دے شاہ سواراں دے کم آ گئی اور نین خوشبوئے سر سے رخ مصطفیٰ آئی جنت دے وچوں جو وعدے سواز اے لنگھی چھوکے جدوں کے سوئے مصطفیٰ لنگھی چھوکے جدوں کے سوئے مصطفیٰ جاندے جاندے بہاراں دے کم آ گئی قابل صدر کریم و تعظیم عزیز دوستو بزرگو بارگاہ خدای ذوالجلال میں دعا گو حق تعالی جل شانہ میری حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے زینت محفل استاذ العلماء یادگار اسلاف عالم و عمل حضرت مولانا قاری محمد سعید عباسی صاحب اور برادر مکرم فاضل نوجوان عالم و عمل پروردہ آغوش ولایت حضرت مولانا مفتی ناصر محمود عباسی صاحب دامت فیوز ہوں اور میں ممنون و مشکور ہوں پیکر اخلاص فاضل جلیل حضرت اقدس قاری محمد تواسیق صاحب دامت فیوز ہوں کا کہ جن کی پرخلوص دعوت پہ آج پھر ایک مرتبہ اللہ پاک نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عنایت کیا دعا ہے کہ خالق لم یزل اس عاجز کو کلمات حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مسجد اور اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے جتنے طلباء اس مدرسہ میں حضرت قاری صاحب کے پاس پڑھ رہے ہیں دعا کرو کہ اللہ رب العزت ان کے سینوں کو قرآن کا صندوق بنائے عزیزان ملت مجھ سے قبل بہت سارے مہمانان گرامی آپ حضرات کے سامنے اپنی حاضری لگوا چکے ہیں بالخصوص نعت و شاعر اسلام عظیم اور دل پذیر مقرر و خطیب
حضرت مولانا محمد نادر صدیقی صاحب، یا رب میرے خطیب کی خطابت جمع رہے، بڑے احسن انداز میں آپ حضرات کے جذبات کو گرما رہے تھے، تھکے تو نہیں؟ جی عزیزان ملت، میرا تعلق دربار سلطان باہو ضلع جھنگ سے ہے۔ حضرت کے ساتھ میں تو جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ جھنگ والے، میرا تعلق اس شہر سے ہے جو جذبات کی دنیا میں اپنا نام رکھتا ہے۔ جھنگ والے داد دینا بھی جانتے ہیں، ضرورت پڑ جائے میدان میں اتر کے جان دینا بھی جانتے ہیں۔ عزیزان ملت، یہ عظیم الشان سالانہ کانفرنس اجتماع جو کہ محبت رسول صلی اللہ اینجلی یاد درود پاک کی چھت آوے صلی اللہ علیہ وسلم، عزیزان ملت جناب میکائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کے بڑے مقرب فرشتے ہیں، جن کا اصل نام عبد الرزاق ہے۔ میکائیل ان کا تخلص یہ بارشوں کو برسانے کا نظام، دریاؤں کو روانی دینے کا نظام، کھیتوں کو باغات کو اگانے کا انتظام اللہ رب العزت نے جن کے سپرد کیا۔ جناب میکائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اتنی ہمت و سخت، اتنی طاقت عطا کی ہے، زمین کے مختلف حصوں پر، مختلف جگہوں پر موسلا دھار بارش برس رہی ہو، اللہ نے اتنی طاقت عطا کی ہے۔ راولپنڈی والوں، جناب میکائیل فرماتے ہیں میں بارش کے قطرات کو گن سکتا ہوں، لیکن جو امتی امام الانبیاء کا کملی والے پہ درود پڑتا ہے اس کی نیکیاں شمار نہیں کر سکتا۔ عزیزان ملت، علماء تشریف فرما ہے، کملی والے نے فرمایا جو مجھ پر زیادہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، کل قیامت والے دن آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے قریب یوں ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں آپس میں قربت رکھتی ہیں۔ محبت سے کہہ دیجئے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ عزیزان ملت، بڑا پیارا عنوان، محبت رسول، عشق رسول، اتباع رسول۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے دل میں محبت کا جوہر رکھا ہے۔ بتقاضا بشریت کسی نہ کسی سے انسان کو محبت ضرور ہوتی ہے، دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا۔ لاکھ اس کو بچا دوں کہ کسی پر تو مرے گا، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی انسان سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ تیرے دل میں رب العالمین نے محبت کا جوہر رکھا ہے۔ اللہ محبت کا جوہر ہمارے دلوں میں رکھا، تو ایسی ہستی بھی کوئی ہے جس سے ہم محبت کریں، ایسا محور بھی کوئی ہے جس سے ہم محبت کریں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دل میں محبت رکھنا چاہتا ہے تو آمنہ کے لال کی رکھ، دل میں محبت بسانی ہے۔ محبوب رب ذوالجلال کی بسا، دل میں محبت بسانی ہے۔ امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، شب اسرا کا دلہا جناب سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ایمان ہے، اللہ پاک نے انسان کے اس جسم میں دو اعلیٰ چیزیں رکھی، ایک سر، دوسرا دل۔ سر چاپی جھکتا ہے، رب العالمین کے آگے جھکتا ہے۔ دل میں جب بھی محبت آئی ہے تو آمنہ کے کہ میری الفت
عرش اعظم سے کس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ کس کی پہچان ہے، اس کا ہم سر کوئی محلہ نہیں، اس کا ہم سر کوئی محلہ نہیں، جیسا کہ محلہ مدینے میں ہے۔ امام الانبیاء کے امتیوں، ہمارے دلوں میں آمنہ کے لال کی محبت، آمنہ کے لال کا پیار اللہ رب العزت اپنی نارب کتاب میں اعلان فرما رہے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرا میسج، میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچا دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ رب العالمین سے محبت کرنا چاہتے ہو، رب العالمین سے تعلق جوڑنا چاہتے ہو، اللہ فرماتے ہیں محبوب دو عالم کا اتباع کر لو۔ امام الانبیاء نے فرمایا من اطاعنی فقد احبنی، جس بندے نے میری اطاعت و فرما برداری کی تحقیق اس بندے نے مجھ سے محبت کی۔ کملی والے کے امتیوں، علماء تشریف فرما ہے جب بھی کسی سے محبت ہوتی ہے یا تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا تو اس کے کمال کی وجہ سے، یا اس کے دیوان کی وجہ سے، الحمدللہ اللہ پاک نے میرے نبی کو صاحب جمال بھی بنایا، صاحب کمال بھی بنایا، صاحب دیوان یعنی سخی ہونا۔ امام الانبیاء کو اللہ پاک نے صاحب دیوان بھی بنایا۔ آؤ میں کملی والے کے حسن و جمال پہ بات کرتا جاؤں۔ اللہ پاک نے اپنی لارب کتاب میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ یوں فرمایا، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ جب مصر کی نسوانیت نے حسن یوسف کو دیکھا، پہلے آنی زلیخا کو کہنے لگی عجیب بات ہے، ایک غلام پہ تو فارفتہ ہو گئی، انہیں کیا خبر تھی یہ اللہ کا نبی ہے، یہ درباری نمائندہ نہیں خدائی نمائندہ ہے۔ آئی زلیخا کی خدمت میں ایک غلام پہ فارفتہ ہو گئی، تو وقت کی شہزادی ہے، ایک غلام کو اپنا دل دے بیٹھی، وہ جواب میں کہنے لگی تم رک جاؤ، اس کے حسن و جمال کو دیکھو تو صحیح۔ دسترخوان لگا دیا، پھل بچھا دیے دسترخوان پہ، ان کے ہاتھوں میں چھریاں تھما دی، چاقو تھما دیے، ادھر سے جناب یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آ کے کہنے لگی تعال یا یوسف تشریف لے کے آؤ اس طرف۔ جناب یوسف علیہ السلام چل دیے، اللہ پاک نے منظر کشی کی، اس منظر کو اللہ نے بیان کیا۔ جب مصر کی نسوانیت نے حسن یوسف کو دیکھا، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ بیٹھی، ایمان نہیں لے کے آئی، ساتھ ہی کہنے لگی ہمیں تو یہ بشر نہیں لگتا، یہ کوئی بہت بڑا نوری فرشتہ لگتا ہے۔ اسی مقام سے جناب ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ بیٹھی، کاش کے آمنہ کے لال کے چہرے انور
کو دیکھتی، میرے محبوب کے حسن و جمال کو دیکھتی، پہلے ایمان میں آتی، بعد میں انگلیاں نہیں، گردنیں نہیں، دل کاٹ کے محمد کے قدموں پہ قربان کر دیتی کہ تو سوہنا اے تیرا نام بھی سونا، اے دل دی تار ہلاوے، اے عاشق دے لب، اے جب بھی جابا مل، اے جدو نام زبان تے آوے، اے عاشق دے لب یارو جب بھی جابا مل، اے جدو نام زبان تے آوے، اور نام تیرا جب اے لب تے آوے، اے منہ ہو جاوے، اے میٹھا، اے بھاگا والے لوگ جنا لے، اے تیرا مکھڑا ڈیٹھا، اے بھاگا والے، اے بختا والے لوگ جنانے، اے تیرا مکھڑا ڈیٹھا۔ راول پنڈی رانو ام المومنین جناب اما عائشہ صدیقہ نے جو کہا اس لیے کہ حسن کی شاخ دیکھی، اپنے جسم کی شاخیں کاٹی، حسن کے مرکز کو دیکھتی، انسان کے جسم کا مرکز دل، اس لیے اما جان نے کہا دل کاٹ کے محمد کے قدموں پہ قربان کر۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے کہا امام الانبیاء جیسا حسن و جمال کسی کا نہیں، حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، اللہ پاک نے کملی والے کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا، ایسا حسین و جمیل بنایا، جس نے بھی امام الانبیاء کے چہرے انور کی زیارت کی دیکھتا ہی رہ گیا۔ امام الانبیاء کی جب ولادت باسعادت ہوئی ماہ ربیع الاول کے اندر، امام الانبیاء دنیا پہ تشریف لے آئے، امام الانبیاء کا ظہور ہوا، امام الانبیاء کی پیدائش، امام الانبیاء کا میلاد، امام الانبیاء کی تشریف آوری، امام الانبیاء کی ولادت باسعادت، جو بھی دیکھنے کے لیے آقا کملی والے کے حسن و جمال کو، امام الانبیاء کے چہرہ انور کو دیکھتا، دیکھنے کے بعد کہتا ایسا حسین و جمیل تو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ سیرت حلبیہ میں علامہ برہان الدین حلبی رحمت اللہ نے نقل فرمایا، جب حضرت اما حلیمہ اپنے قبیلہ بنو سعد سے چلتی ہوئی مکہ المکرمہ کے اندر آئیں، اما حلیمہ فرماتی ہیں جناب حضرت اما آمنہ نے امام الانبیاء کو مٹی کے مرتبان میں، جیسا کہ آج کل ہمارے گھروں میں بھگوڑے بنائے جاتے ہیں لکڑی کے لوہے کے، یا پھر ہمارے دیہاتوں کے اندر یہ رواج، عورتیں اپنے دوپٹے کو چار پانوں کے ساتھ باندھ کے اپنے بچے کو جھولا جھلانے کے لیے ان کو سلا دیتی ہیں۔ آپ کے اندر اس وقت دستور تھا کہ مٹی کے مرتبان بنائے جاتے، جن کے اندر بچوں کو سلایا جاتا۔ اما فرماتی ہیں جب میں پہنچی، میں نے دستک دی، مندک کر باب کون دروازہ کھٹکھٹانے والی، میں نے عرض کیا کہ لائی ہوں، بچہ لینے کے لیے آئی ہوں۔ اما آمنہ نے دروازہ کھولا، ساتھ ہی کہنے لگی حلیمہ پہلے بھی بہت ساری دائی آئی ہیں، 300 سواد مؤرخینوں نے نقل کی ہے، امام الانبیاء کو لینے کے لیے آئی، جو بار بار چکر لگاتی رہی۔ اما حلیمہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا اما جان مجھے اپنا لال دکھا
امام الانبیاء مرتبان میں آرام فرما رہے ہیں، کملی والے کے اوپر سفید رنگ کی چادر ڈالی ہوئی اماں آمنہ نے جب میں پہنچی میں نے کیا دیکھا، امام الانبیاء کے اس مبارک کی جھلک اس چادر سے بھی باہر نکل کے مجھے تو یوں لگا کہ آسمان دنیا سے باتیں کر رہی ہے۔ اماں فرماتی ہیں میں جلدی سے قریب ہوئی، میں نے امام الانبیاء کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، امام الانبیاء کو بوسہ دینے لگی۔ میں نے کہا آمنہ بڑا حسین و جمیل ہے، اتنے نہیں جناب خواجہ عبدالمطلب تشریف لے کے آتے ہیں، بیٹی کیا ہو رہا ہے؟ ابا جی یہ اماں حلیمہ آئی تو کہتی ہے یہ بیٹا تو بڑا حسین و جمیل ہے، حسینوں میں احسن جمیلوں میں اجمل نظر آ رہا ہے، شریفوں میں اشرف نظر آ رہا ہے، حلیموں میں احلم نظر آ رہا ہے، کریموں میں اکرم نظر آ رہا ہے۔ جناب عبدالمطلب فرمانے لگے بیٹی آمنہ تو بھی ہلکے محدود تک رہی ہے، اور اماں حلیمہ بھی، اس نے بھی چند نوجوانوں کے بچے، چند شہزادوں کے بچے پالے ہوں گے۔ میں تو عرب کے اندر بھی پھرا ہوں، عجم کے اندر بھی پھرا ہوں، میں نے بڑے بڑے شہزادے دیکھے، بڑے بڑے امیر و کبیر لوگوں کے بچے دیکھے، ایسا حسین و جمیل مجھے بھی نظر نہیں آیا۔ رب العالمین نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جلدی کر مکہ میں پہنچ، حسن مصطفیٰ پہ ایک جلسہ ہو رہا ہے، کانفرنس ہو رہی ہے، جہاں تو بھی ان کو کہے جناب جبرائیل امین اللہ کے حکم سے آتے کہنے لگے جناب عبدالمطلب تو اتنا زیادہ دنیا میں تم نے وزت نہیں کیا، میں تو آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک ہر پیغمبر ہر نبی ہر رسول کی خدمت میں آیا ہو، ایسا حسین و جمیل میری آنکھ نے بھی نہیں دیکھا۔ حسینہ جمیلہ تب منہ موڑ دیتا، محمد بڑا رب قلم توڑ دیتا، کہ اب میری نگاہوں میں جنہوں سرکار دے نال پیارے اچھی سبحان اللہ اپنی جھنکی زبان میں ضرورت دے ویلے سوالی بولیندا ہے، جلال ہمیشہ جلالی بولیندا ہے، ضرورت دے ویلے سوالی بولیندا ہے، جلال ہمیشہ جلالی بولیندا ہے، حرامی تے ہر ویلے شرم تو چوپے ذکر نبی وچ حلالی بولیندا کہ اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، کہ زلف دے ہر ہر کنڈل اوتے عاشق دا دل ڈولے، زلف دے ہر ہر کنڈل اوتے عاشق دا دل ڈولے، حسن تیرے دی صفت کی آقا کافر کلمہ بولے، کہ جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، اللہ پاک نے امام الانبیاء کو صاحب جمال بنایا، اور
صاحب محبت سے بولے صاحب کمال بنایا. میں قربان جاؤں آمنہ کے لال کی عظمت پہ. الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے پیغمبر جتنے نبی جتنے رسول دنیا میں آئے ہیں سب ایک طرف دوسری طرف آمنہ کا لال. اللہ پاک بھی یہی فیصلہ فرمائیں گے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے پیغمبر جتنے نبی جتنے رسول دنیا میں آئے سب کے سب آیا سردار اکیلا آمنہ کا لال. اللہ نے انہیں سید الانبیاء بنا کے امام الانبیاء بنا کے خطیب الانبیاء بنا کے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا. خاتم الانبیاء بن کے کملی والے دنیا میں آئے. ختم نبوت کا تاج پہن کے دنیا میں آئے. نبی الانبیاء بن کے دنیا میں آئے. پہلے ماں قبل اور ماں بعد والوں کے نبی بن کے دنیا میں آئے. کملی والے کے امتیوں میرا نبی فرشیوں کا بھی نبی میرا نبی عرشیوں کا بھی نبی. اللہ پاک نے امام الانبیاء سے قبل 1,23,999 پیغمبر نبی اور رسول دنیا میں بھیجا. کوئی ایک بستی کا نبی بن کے آیا, کوئی ایک عراق کا نبی بن کے آیا, کوئی ایک کوٹ کا نبی بن کے آیا, کوئی ایک محلے کا نبی بن کے آیا, کوئی ایک آبادی کا نبی بن کے آیا, کوئی ایک موزے کا نبی بن کے آیا, کوئی ایک یونین کونسل کا نبی بن کے آیا, کوئی ایک ضلع کا نبی بن کے آیا, کوئی ڈویژن کا نبی بن کے آیا, کوئی صوبے کا نبی, کوئی ایک جزیرے کا نبی بن کے آیا, کوئی ایک خاندان ایک قوم کی طرف نبی بن کے آیا. لیکن نمبر آیا جب آمنہ کے لال کا. اللہ پاک نے فرمایا جہاں تک میں خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے محمد کی مصطفی ہے. امام الانبیاء ماں قبل ماں بعد والوں کے نبی بن کے آئے. ایسا صاحب کمال بن کے آیا. انبیاء بھی امام الانبیاء کی امتی بننے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے رہے. اللہ ہمیں تو نے نبوت عطا فرمائی. مدارج النبوت میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ نے نقل فرمایا. الخصائص الکبریٰ کے اندر علامہ سیوطی نقل کرتے ہیں انبیاء اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں اللہ آپ نے ہمیں نبوت عطا فرما کے دنیا میں بھیجا, نبوت واپس لے لو. اللہ رسول بنا کے دنیا میں بھیجا, رسالت واپس لے لو. اللہ پیغمبر بنا کے دنیا میں بھیجا, پیغمبری بھی واپس لے لو. اللہ پاک جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں میرے نبیوں میرے رسولوں میرے پیغمبروں تمہاری چوائس کیا ہے, تمہاری تمنا آرزو کیا ہے. اللہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. اللہ ہماری دلی تمنا آرزو یہی ہے ہمیں امام الانبیاء کا امتی بنا. عزیزان ملت امام الانبیاء جیسا صاحب کمال کوئی نہیں, امام الانبیاء جیسا صاحب جمال کوئی نہیں, امام الانبیاء جیسا صاحب دیوان کوئی نہیں. کہہ دو محبت سے سبحان اللہ. جن کو قبلی والے سے پیار ہے بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صاحب دیوان کوئی نہیں. جناب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مرتبہ حاتم بھائی کے نواسے سے ملاقات ہوئی. پھر جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا ان کو کوئی نہ پہچانے تو اپنا تعارف خود کروانا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو اللہ والوں کی شان ہے. نہایت شاخ پر میوہ سر پر زمین جس ٹہنی پہ جس شاخ پہ پھل لگا ہو وہ تو پھل کی وجہ سے چھپی ہوتی ہے. یہ تو اللہ والوں کی شان ہے کہ جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں. عمر آپ کو اپنی دولت پہ مان تکبر غرور ہوتا ہے, خود تعارف کراتے ہیں
پہچانا نہیں؟ جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ فرمانے لگے میں نے نہیں پہچانا، آپ کون ہیں اپنا تعارف کرائیے۔ تو کہنے لگا میں حاتم طائی کا نواسہ ہوں، میرے نانے کی سخاوت تو چار عالم میں چار کونوں پر ضرب و مثل ہے، اپنی مثال میرے نانا کی خود رکھتے ہیں۔ تو اس وقت جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ فرمانے لگے کیا مجھے بھی جانتا ہے میں کون ہوں؟ تو میرے پیر نے فرمایا مجھے حسن بن علی، حسن مجتبیٰ کہتے ہیں، دوسرا میرا بھائی ہے جسے حسین بن علی کہتے ہیں۔ یہ توجہ میں جو میں گل کر دینا کہ جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی، کہ جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی، تصویر نبی دی بن دی۔ جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی، تصویر نبی دی بن دی، دیکھو گھنڈ لاگے جے نینانو، یہ تصویر نبی دی بن دی۔ جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگا حضرت جی تمہارے نانے کی سخاوت معاذ اللہ اپنی جگہ، میرے نانے جیسا سخی کوئی نہیں۔ حضرت امام حسن فرمانے لگے وہ کیسے؟ میں نے عرض کیا کہ نبی صاحب نوال ہوتا ہے، لیکن 1,24,000 پیغمبروں رسولوں میں سے آمنہ کے لال جیسا کوئی صاحب نوال نہیں، صاحب سخی نہیں۔ امام الانبیاء کتنی سخاوت کرنے والے، حضرت امام حسن کی خدمت میں کہنے لگا حضرت جی میرے نانے کے گھر کے 7 دروازے تھے، پہلے دروازے پہ اگر کوئی سائل آ جاتا اس کا سوال پورا نہیں ہوا، دوسرے دروازے پہ آ جائے دوبارہ سوال کرنے کے لیے پھر بھی اسے نوازا جاتا، اگر پھر بھی اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی تیسرے دروازے پہ آ جائے پھر بھی اس کا سوال پورا نہیں ہوا، چوتھے دروازے پہ 5ویں دروازے پہ 6 اور 7ویں دروازے پہ پہنچنے کے بعد پہلے دروازے پہ پھر آ جائے، اس کی ضرورت اگر پوری نہیں 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ بھی مانگے اس کے سوال کو پورا کیا جاتا ہے۔ لیکن تمہارے نانے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ایک دروازہ کتنا سخاوت کرتے ہوں گے۔ میرے پیر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اپنے نانے کی سخاوت کا ذکر اور مت کر، تیری سخاوت اور تیرے ذکر کرنے سے پتہ چلتا ہے تیرا نانا اتنا کنجوس تھا، اگر سائزدر دولت پہ آ جائے اسے اتنا تھوڑا دیا جاتا دوبارہ مانگنے کی حاجت پڑ جاتی۔ میرے نانے کے گھر کا دروازہ تو ایک تھا لیکن جو بھی آیا ابو بکر آیا صداقت کا تاج پا گیا، عمر آیا عدالت کا تاج پا گیا، عثمان آیا سخاوت کا تاج پا گیا، علی المرتضیٰ آئے شہادت کا تاج پا گئے، جناب حضرت امیر معاویہ آئے سیاست کا تاج پا گئے، جناب حسنین کریمین آئے شہادت کا تاج پا گئے۔ میرے نانے نے اتنا دے دیا دوبارہ انہیں کسی اور کے آگے سوال کرنے کی ہمت۔ سبحان اللہ! میرے محبوب جیسا صاحب نوال کوئی نہیں، حضور جیسا سخی کوئی نہیں۔ عزیزان ملت کملی والے کی سخاوت تو اپنی جگہ، امام الانبیاء کی صحابہ کی سخاوت دیکھ لو۔ اے جنہوں صحابہ نال پیارے اچھی سبحان اللہ۔
حسن و جمال بنایا. کیوں؟ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے جیسے انبیاء اللہ کا انتخاب ہے اسی طرح انبیاء کے صحابہ بھی اللہ کا انتخاب ہے. جیسے نبی کوئی اپنی مرضی سے نبی نہیں بنتا اسی طرح صحابی بھی کوئی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بنتا. نبوت کا انتخاب بھی رب العالمین فرماتے ہیں, صحابیت کا انتخاب بھی رب العالمین فرماتے ہیں. رب العالمین نے اپنی ناریب کتاب میں اعلان کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے میرے بندو میں نے اپنے پیغمبر کو, اپنے نبی کو, اپنے رسول کو, اپنے محبوب کو اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا. میرے محبوب کو اپنا آئیڈیل بنا لو, کامیابی و کامرانی دنیا اور آخرت کی, امام الانبیاء کی اتباع میں, امام الانبیاء کی محبت میں. اللہ کو کس طرح رب العالمین فرماتے ہیں نماز یوں پڑھو جیسے میرا نبی کہے, حج یوں ادا کرو جیسے میرا نبی کہے, زکات ادا یوں کرو جیسے میرا نبی کہے, روزہ یوں رکھو جیسے میرا نبی کہے, افطار یوں کرو جیسے میرا نبی کہے, سنتیں یوں پڑھو جیسے میرا نبی پڑھے, نوافل یوں پڑھو جیسے میرا نبی پڑھے, دین کے سارے کام یوں کرو جیسے میرا نبی کہے, جیسے میرا نبی کرے. جب نمبر آیا راولپنڈی والوں, رحمت للعالمین مسجد میں آنے والوں, ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں ترجمانی اہل سنت کی کرتے ہوئے. جب نمبر آیا ایمان کا, اللہ فرماتے ہیں ایمان چھو لے آؤ جیسے میرے نبی کے ساتھ. محمد مصطفیٰ دا سارا, بہت پرانا کلام. محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ. محمد پنڈی والوں یہ مزہ نہ پیسے پہچان کے ہے پھر چک لینا. محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ صحابہ, جنہاں نے نبی نور رنگ چلایا صحابہ. محمد مصطفیٰ دا سارا جڑے کہتے غلط کہتے رسول اللہ بے سارا, جڑے کہتے غلط کہتے رسول اللہ بے سارا. محمد مصطفیٰ دے نور دا سایہ صحابہ. محمد مصطفیٰ دے نور دا سایہ صحابہ. ابو بکر عمر دے نال ریساں کون کر سکدا, ابو بکر عمر دے نال ریساں کون کر سکدا. رسول اللہ جنہاں نوں کول سنوایا صحابہ. رسول اللہ جنہاں نوں کول سنوایا صحابہ. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان لانا چاہتے ہو تو یوں ایمان لے آؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لے آئے. راولپنڈی والوں, امام الانبیاء کے دیوانوں پروانوں, میں بھی تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں. محبت رسول کانفرنس میں تشریف لانے والوں, اگر تم امام الانبیاء سے محبت کرنا چاہتے ہو یوں محبت کرو جیسے امام الانبیاء کے صحابہ نے محبت کی. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد.
जन्नती साहबी नबी जन्नती जन्नती साहबी नबी जन्नती जन्नती साहबी नबी जन्नती जन्नती करबला का शाह हुसैन वाह हुसैन अजीज़ान मिल्लत, हुजूर की खत्म नबूवत से वफा करनी है। हुजूर की खत्म नबूवत से तो फिर यूं कर जैसे अबू बकर ने की, जैसे हुजूर के सहाबा ने की। तवज्जो मेरी तरफ। मोहब्बत करनी है आमना के लाल से तो यूं करो जैसे कमली वाले के सहाबा ने मोहब्बत की। कि पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है। हुजूर की खत्म नबूवत से वफा करनी है तो यूं कर जैसे हुजूर के सहाबा ने की है। कि पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है। सरकार पुकारेगी गुनाहगार कहाँ है। सरकार पुकारेगी गुनाहगार कहाँ है। ढूंढते फिरेंगे फरिश्ते जन्नत के टिकट लेकर कि आज खत्मे नबूवत के वफादार कहाँ है। असहाबे मोहम्मद और आले मोहम्मद के वफादार कहाँ हैं। और आले असहाबे मोहम्मद और आले मोहम्मद के वफादार कहाँ हैं। एक मरतबा इमामुल अंबिया ने सहाबा कराम को जन्नत के हसीन मनाज़िर सुनाए। कौन है जन्नत की तलब न करता होगा। अजीज़ान मिल्लत, हम सिर्फ रब से जन्नत ही मांगते हैं। अल्लाहुम्मा अदखिलना फिल जन्नत, अल्लाह ने जन्नत में दाखिला अता करना, जन्नत अता करना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी कमली वाले की खिदमत में आए। या रसूल अल्लाह, एक सवाल करना चाहता हूँ। कमली वाले ने फरमाया पूछिए, क्या पूछना है। या रसूल अल्लाह, जन्नत की आपने बहुत सारी नेमतें हमें सुनाई, जन्नत के हसीन मनाज़िर हमें बताए। पूछना ये चाहता हूँ, क्या जन्नत में आपका दीदार भी होगा। जन्नत में आपका दीदार भी होगा। तो कमली वाले ने मुस्कुरा के फरमाया, जन्नत में दीदार होगा, लेकिन अगर ना हुआ तो फिर। सहाबी अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, उस जन्नत की जरूरत ही नहीं जिसमें आप ना हो। हम तो जीते हैं आपके लिए। क्यों? जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। आका तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। कौन चाहता था बिलाल को। अजीज़ान मिल्लत, ये तो हुजूर से निस्बत हुई। चलता मक्के की गलियों में पैरों की खिसकाहट जन्नत में सुनाई दी। इमामुल अंबिया के उम्मतियों, आओ मोहब्बत करो आमना के लाल से दावत फिक्र दे रहा हूँ। जैसे कमली वाले के सहाबा ने कमली वाले से मोहब्बत की और दुनिया को दावत फिक्र दी। इमामुल अंबिया से वफा करो जैसे हमने की। इमामुल अंबिया की इताअत व फरमाबरदारी करो जैसे हमने की। इमामुल अंबिया से मोहब्बत करो जैसे हमने मोहब्बत की। इमामुल अंबिया से मजबूती वाला ताल्लुक कायम कीजिए। कुर्बान जाऊं जनाबे बिलाल तेरी अज़मत पर मैदान हशर में जब कमली वाले के लिए सवारी लाई जाएगी। इमामुल अंबिया जन्नत का दरवाजा खोलने के लिए, जन्नत में दाखिल होने के लिए इमामुल अंबिया तशरीफ लेकर जाने लगेगी। इमामुल अंबिया सवारी पे सवार होंगे। कमली वाले की सवारी की लगाम ये बुहार नीचे गिर जाएगी। इसके गिरने का मकसद कोई ना कोई तो है जो इस लगाम को पकड़ के कमली वाले की सवारी को जन्नत में ले जाएगा। बाज़ लोग सोचेंगे ये मकाम जनाब सिद्दीक़ अकबर को नसीब होगा, क्योंकि इमामुल अंबिया
الانبیاء نے امام الانبیاء کی نسبت سے جناب صدیق اکبر کو اللہ پاک نے یہ مقام دیا. افضل البشر بعد الانبیاء جناب صدیق اکبر کی ذات. بات سوچیں کہ یہ مقام فاروق اعظم کو نصیب ہوگا. امام الانبیاء نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا لو کان بعدی نبی لکان عمر تو عمر نبی ہوتا. بات سوچیں کہ یہ مقام جناب سیدنا عثمان کو نصیب ہوگا اس لیے کہ کملی والے نے فرمایا اگر میں محمد کی 100 بیٹی 150 بیٹی ایک روایت میں 200 بیٹیوں کا ذکر جب کے بعد دیگرے 100 ہوتی میں دوسری عثمان کو اپنی بیٹی دے دیتا. یہ مقام جناب عثمان کو ملے گا. بات سوچیں کہ نہیں یہ مقام جناب علی المرتضیٰ کو ملے گا جس کو کملی والے نے اپنا بھائی قرار دیا. لوگ کہتے ہیں اہل سنت علی کو نہیں مانتے. میں بتانا چاہتا ہوں ویسے نہیں مانتے جیسے تو کہتا ہے. تو علی کو مشکل کشا کہے میں علی کو امام الانبیاء کا دوست بھائی سمجھ کے مانتا ہوں. علی کو شیر خدا مانتا ہوں. علی کو مشکل کشا نہیں مانتا. میں تو ہر وقت دعا کو ہوں کہ بغض حیدر سے اللہ بچائے. بغض حیدر سے اللہ بچائے. ان کے منکر سے اللہ بچائے. بغض حیدر سے اللہ بچائے. ان کے منکر سے اللہ بچائے. ان کے منکر سے اللہ بچائے. کہ لاش مرحب کے نزدیک جاؤ کان اس کے لبوں سے لگاؤ. اس کے تن سے صدا آ رہی ہے فاتح خیبر سے اللہ بچائے. بعض لوگ سوچیں کہ یہ مقام جناب حضرت امام حسن کو ملے گا, جناب حضرت امام حسین کو ملے گا, جناب حضرت طلحہ زبیر عبد الرحمن سعد و سعید کو ملے گا. اتنے میں رب العالمین آواز دے کے بلال یہ رب ذوالجلال میدان میں آؤ. جناب بلال آئیں گے. اللہ فرمائیں گے محبوب کی سواری کی لگام پکڑو جنت میں لے چلے. سوال کرنا چاہتا ہوں امام الانبیاء جب جنت کے دروازے پہنچیں گے من دخل الباب کون دروازہ کھٹکھٹانے والا انا بلال ومعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دروازہ کھولو دروازہ کھلے گا. یہ بتاؤ پہلے سواری داخل ہوگی یا سواری کی لگام پکڑنے والا مہاری داخل ہوگا؟ پہلے مہاری پھر سواری اور اوپر آمنہ کا لال. اسی مقام پر تو خواجہ نصیر الدین نصیر گولڈوی رحمت اللہ نے کہا کہ عشق نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا. یہ سینے سرکار کی محبت ہے اونچی سبحان اللہ. اتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں کہ دربار سلطان باؤ پہنچنے تک مجھے یاد رہے. اور بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. اللہ کی رضا کے لیے کہہ دیں سبحان اللہ. راضی کرنے کے لیے کہہ دیں سبحان اللہ. کہ عشق نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا. عشق نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا. سینے میں درد غیر کا ڈالا نہ جائے گا. سینے میں درد غیر کا ڈالا نہ جائے گا. تب تک نہ کوئی جائے گا
جب تک بلال حبشے کا کالا نہ جائے گا، جب تک بلال حبشے کا کالا نہ جائے گا، جب تک بلال حبشے کا کالا نہ جائے گا۔ نسبت پیغمبر کی وجہ سے، محبت رسول کی وجہ سے اللہ پاک نے امام الانبیاء کی آل کو مقام عطا کیا۔ امام الانبیاء کے صحابہ کو بھی اللہ پاک نے مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ اور کملی والے کے امتیوں، الحمدللہ اہل سنت والجماعت اپنے امام کی ایک آنکھ امام الانبیاء کے صحابہ، دوسری آنکھ امام الانبیاء کی آل کو سمجھتے ہیں۔ جو بندہ کملی والے کی آل کا انکاری ہو اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جو امام الانبیاء کے صحابہ کا صحابیت کا انکاری ہو اس کا بھی امام سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر اپنے امام کی سلامتی چاہتا ہے، امام الانبیاء کی آل کو بھی مان، امام الانبیاء کے صحابہ کو بھی مان، امام الانبیاء کی آل کی بھی اتباع کر، امام الانبیاء کے صحابہ کی بھی اتباع کر۔ کامیابی دنیا اور آخرت کی محبت رسول میں، عشق رسول میں، اطاعت رسول میں۔ اور کملی والے کے امتیوں، آج میں اور آپ غفلت کی چادر تانے ہم سو گئے، ہمیں مرنا بھی یاد نہیں، مرنے کے بعد والی زندگی بھی یاد نہیں، قبر بھی یاد نہیں، حشر بھی یاد نہیں، میدان محشر بھی یاد نہیں۔ اور کملی والے کے امتیوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ آؤ، امام الانبیاء سے محبت کرو، امام الانبیاء کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ تیرے میرے اٹھنے بیٹھنے میں کملی والے کی شریعت کی جھلک نظر آئے، تیرے سونے میں، میرے سونے میں آمنہ کے لال کا سنت طریقہ ہو، تیرے میرے جاگنے میں امام الانبیاء کی سنت عمل کی خوشبو آئے، تیرے میرے کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، لباس پہننے میں، وضع قضا میں کملی والے کی شریعت ہو۔ ہم بھی آمنہ کے لال کی سنت اپنے چہرے پہ سجا لیں، جہاں جہاں سے ہمارا بھی گزر ہو، لوگ کہیں ادب سے نظریں جھکا لو، محمد کا غلام آ رہا ہے۔ امام الانبیاء کے امتیوں، کامیابیوں کامرانی، امام الانبیاء کی اطاعت و فرمانبرداری میں، امام الانبیاء کی اطاعت میں، کملی والے کی محبت میں۔ اور کملی والے کے امتیوں، اپنی زبان میں ایک جملہ کہتا ہوں، میں تے چوکیدار محمد دا ودا دینا در در ہوگا، میں تا چوکیدار محمد دا ودا دینا در در ہوگا۔ سن سن کے تو اے بات میری اتے من جاگا پھر لوگا، جہاں سے محمدی اے تیار کھڑا اتے مارے ساتھ سہانا، پڑھ لو کلمہ ہو جاؤ مومن جس نے جنت جانا، پڑھو لا الہ الا اللہ، محبت سے گونج پڑ جائے لا الہ الا اللہ۔ خانقاہ عباسیہ کا بھی مشن، پیر طریقت حضرت مولانا قاری سید عباسی صاحب کا بھی مشن، میرے بھائی برادر مکرم پیر طریقت قاری محمد تحسین صاحب کا بھی مشن، صرف ان کا نہیں امام الانبیاء کا بھی مشن، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہم نے خدا سے
حمد خدا سے کرتا ہوں راضی نبی کو میں کملی والے نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دین کی شمع جل جائے کفر کا دیا بجھ جائے لب پہ جب یہ کلمہ آئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اول و آخر ہے اللہ باطن و ظاہر ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ امام الانبیاء کے دو نام جنہوں نے زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی ایک احمد مانا سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا امام الانبیاء دوسرا نام کملی والے کا محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم جس کا معنی سب سے زیادہ جس کی تعریف جب بھی کرے اور رب بھی کرے حمد خدا سے کرتا ہوں راضی نبی کو میں خوش کرتا ہوں خدا کو نبی کی سنا کے نعت ورفعنا لک ذکرک اللہ نے فرمایا محبوبم ہم نے تمہارے ذکر کو تمہارے لیے بلند کر دیا امام الانبیاء کہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عزیزان باللہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے اہل اللہ سے تعلق قائم ہو یہ نہیں ہم ان کی طرح نہیں اس سائڈ پہ آدھا ننگا آدھا ولی پورا ننگا پورا ولی ہمارے ہاں ہدایت کا معیار عشق رسول محبت مصطفیٰ اس کو ولی نہیں مانتے جو نماز کے نزدیک نہ آئے جس کو روزے کا پتہ نہ ہو قرآن کا پتہ نہ ہو عزیزان ملت ہم ان کو ولی مانتے ہیں جن کی زندگی کے ایک ایک عمل سے حضور کی سنت کی خوشبو آتی ہے یہ امت پر ان اولیاء علماء نے احسان کیا ہے ان حفاظ قرآن کا تمہیں احساس مند ہونا چاہیے ہمارے علاقے میں تو ایک بات بڑی مشہور ہے آج تک کسی کتاب میں ہم نے تو نہیں پڑھا نہ کسی عالم سے سنا وہ کہتے ہیں جناب یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں شیر نے جا کر کہا تھا حضرت جی اگر میں نے جناب یوسف کو کھایا ہو تو 14ویں صدی کے علماء سے میں ہو جاؤں اور دوسرا کہتے ہیں کبھی حفاظ کی قبور پر بھی چراغ یہاں تو یہ رسم ہے یہ بات یہاں تو لوگ نہیں کہتے کبھی حافظہ کی قبروں سے بھی ڈیوے بلے کبھی حافظہ کی قبروں سے چراغ جلے علماء تشریف فرما ہے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں عزیزان ملت ایسے جملے بول کے خدا کو ناراض مت کر کہیں تیرا ایمان اللہ پاک سلب نہ کر لے ان کا احترام کر علماء نے لکھا ہے حافظ قرآن قبرستان سے گزر جائے اللہ پاک 40 دن تک قبرستان سے عذاب یہ تو حافظ کا مقام ہے پھر عالم دین عزیزان ملت اس کا کیا مقام ہوگا پھر اہل اللہ جن کا اللہ سے کامل تعلق ہر وقت جڑا ہو ان اولیاء سے تعلق بنا اپنی باطنی زندگی بھی درست کر علماء سے مدارس و مساجد سے تعلق بنا اپنی یہ ظاہری زندگی بھی سنبھال باطنی زندگی بھی سنبھال ان اہل اللہ کی خدمت میں آ یہ تمہیں سبق دے گے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ میرے پیر باہو نے کیا لکھا پھول توجہ میری طرف اولیاء کو مانتے ہو ولی کا کلام ہو جائے محبت سے کہہ سبحان اللہ کہ الف اللہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ صرف آپ سے 2-3 منٹ اور مانگتا ہوں، میرے ساتھی آپ حضرات کے سامنے ایک نعت رسول مقبول جو ان کا